وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے بنا کر پیدا کیا شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنا کر پیدا کیا. دن اور رات کو اللہ نے جوڑا بنا کر پیدا کیا. زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو، پہاڑ اور دریا، ان سب کے جوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف دن کی روشنی ہو مگر رات نہ ہو، زمین کی زرخیزی ہو مگر بارش کا پانی آسمان سے نازل نہ ہو، گرمی دینے والا سورج اگر ہے مگر راتوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا اگر چاند نہ ہو، پہاڑوں کی بلندی اگر ہو لیکن اس پر جمی ہوئی جو برف ہے اگر وہ پانی کی شکل دے کر بہنے والا دریا اگر نہ ہو تو یہ دنیا بہت دنوں سے قائم نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کے اندر صرف مرد پیدا ہوتے ہوں اور کسی علاقے میں صرف عورتیں پیدا ہوتی ہوں. قدرت کا نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں. اس میں مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا قائم کر رکھا ہے کہ ان کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں کم پیدا ہو رہی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو دونوں کو پیدا کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی بے چینی اور ایک اضطراب پیدا کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ایک ان کے اندر ایسی کشش اور مقناطیسی قوت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں. یہاں پر جو ہم لوگ موجود ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا فکر ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ مربوط ہے، ملی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے سے کسی ایک کو الگ نہیں کر سکتے. انسان بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے. بھیڑ بکریاں جانور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کا کوئی علم نہیں ہوتا. لیکن انسان کی جو صورت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے جیسے ایک پیاسے کو جو
پانی کی جو پیاس لگتی ہے اور مچھلی پانی کے بغیر جس طرح نہیں رہ سکتی، اس طرح میاں اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنایا، اور نہ صرف جوڑا بنایا بلکہ ان کے اندر ایسی محبت اور پیدا کی اور ایک ایسی چاہت ان کے اندر ڈالی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر جس طرح بجلی کے تار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جس طرح بلب اور پنکھا چل رہے ہیں، تو اسی طرح ہماری زندگی کا یہ نظام بھی مرد اور عورت کے ساتھ جس کشش کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دونوں باتوں کا ذکر کیا، ایک مودت کا جس کو ہم محبت کہتے ہیں، اور دوسری رحمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان صرف جنسی خواہش ہی نہیں رکھی، جنسی خواہش بھی ہے، آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا ہے، اور اس کے بغیر گویا کہ زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے ساتھ جو جنسی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک عورت اور مرد کے درمیان جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کس طرح وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رحمت بھی پیدا کر دی، ایک روحانی تعلق، ایک ایسا روحانی تعلق کہ وہ ایک دوسرے کے غمگسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں۔ اگر شوہر بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تو اس کے لیے کس طرح کرتے ہیں، کس طرح ان کی پریشانیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنسی مرحلہ جب گزر جاتا ہے اور جوانی جب ڈھل جاتی ہے اور آدمی بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس محبت کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ رحمت بن جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کا کہ غمگسار بن جاتے ہیں، وہ ایک جیون ساتھی بن جاتے ہیں، اور جوانی میں جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کے اندر وہ رحمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے شفیق اور رحیم بن جاتے ہیں۔ وہ دونوں ایک کشتی میں جیسے سوار ہوں اور زندگی اور حالات کا اور موجوں کا مقابلہ کر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کے ایسے جیون ساتھی بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کی اور جینے کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کشش رکھی، بھیڑ بکریاں، پرندے وغیرہ اپنے لیے گھونسلہ تعمیر کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں کسی اپنا ان کے لیے جہاں چاہے ان کے لیے مسکن بنا دیا جاتا ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کی محبت کے اندر جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں ایک تہذیب اور تمدن وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے پرکشش اپنا گھر بناتا ہے، وہ اس کے لیے زندگی میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور اپنے لیے ذرائع آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ان کے اندر یہ کشش نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی کہ آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح بھی زندہ رہ سکتا تھا اور اپنی زندگی گزارتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی انسان اس کے لیے کتنی تگدو کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، اور کتنا اپنا ذہن اس کے لیے چلاتا ہے تاکہ اس کو ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اس دنیا کے اندر ایک آرام دہ زندگی گزارے، ایک پرسکون زندگی گزارے۔ اور ظاہر بات ہے
کہ کتنا بھی اگر بڑا محل بنائے وہ اس میں اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہو, اس کے بچے ہو. وہ چاہتا ہے اس کے لیے سہارا بنے. ان کے بغیر گویا کہ بڑا محل بھی اور بڑا بنگلہ بھی اس کے لیے ایک گویا کہ بھوت بنگلہ بن جاتا ہے اگر وہ ان کے بغیر زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش, ایسی محبت رکھی ہے, دلوں کے اندر ڈال دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقناطیسی قوت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی گزرتی نہیں. تو محترم حضرات, تو میاں اور بیوی کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے نسل آگے چلتی ہے. یہی بچے اور بچیاں کل ماں اور باپ بنیں گی, یہی دادا اور دادی اور نانا اور نانی بنتی ہیں اور پھر یہی پھوپھی اور اسی طرح خالہ, اس طرح کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بند کمرے کے اندر رہیں, ہم ہو, ہماری اولاد ہو اور ہماری بیوی بچے ہوں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر اور آج کل کے موجودہ حالات کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان سکڑ رہا ہے. پہلے زمانے میں قبیلے کا وجود ہوتا تھا, کئی خاندان مل کر ایک قبیلہ وجود میں آ جاتا تھا اور سب کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہوتے تھے, ایک دوسرے پر جان دینے کا تیار ہوتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قبیلے نے, آپ کو بنی ہاشم نے, آپ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قبیلے کی اور خون کی ایسی محبت ان کے اندر تھی, جذبہ رحم ان کے اندر موجود تھا کہ وہاں کوئی بھی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو اپنے قبیلے کے آدمی کی حفاظت کرتا تھا, اس کے کام آتا تھا. تو اس طرح آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سماج, جو سوسائٹی ہماری بن رہی ہے, اس میں رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. بڑا خاندان چھوٹا خاندان بن رہا ہے اور ہم مخصوص اپنے بیٹے بیٹیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا تھا. ہمارے آج سے کچھ سالوں پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپس کے اندر کتنی محبت تھی. ہمارے گھر کے اندر ہماری رشتہ دار آتے تھے اور کوئی بوڑھی عورت, کوئی معمر عورت آتی, لوگ آتے تھے تو کہتے ہیں گھروں کے اندر ان کا قیام رہتا تھا اور کمانے والا گھر کا صرف ایک آدمی رہتا تھا اور باقی بھائی ایسے ہی نہیں گزارتے تھے اور کمانے والا سب خاندان کو, پورے خاندان کو دیکھ بھال کرتا تھا. لیکن آج کے اس ماحول کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہم ان کو اپنے خاندان میں لے جاتے تھے, اپنے بچوں کا تعارف کراتے تھے, پھوپھی اور خالہ اور پھر نانا, اس لوگ ایسے افراد سے کتنی گہری محبت ہوتی تھی اور وہ کچھ پیکٹ, کچھ کھانا, کچھ کھانے کی چیزیں دیتے تھے, وہ جیب میں رکھ لیتے تھے, وہ کتنی محبت لے کر آتے تھے. لیکن آج ہماری پھوپھی, ہمارے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری پھوپھی کون ہے, ممانی کون ہے, خالہ کون ہے. وہ خاندان کا نظام بگڑ چکا ہے. ہمارے بچے گھر میں رہتے ہیں, ان کے ماموں آتے بات نہیں کر سکتے, واٹس ایپ کے اندر رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, ہم ان کو لے کر نہیں جاتے. نہیں, میرا بیٹا کہیں بھی نہیں جاتا, میرے گھر ہی میں رہتا ہے. اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جاؤ, اپنی خالہ کے پاس لے جاؤ, ان کو بولو کہ یہ ہمارے خاندان کے افراد ہیں, ان سے ملاؤ. کتنی محبت پیدا ہوگی. ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے خاندان والوں کو اپنے گھر میں بلائیں, کبھی کبھی دعوت کریں, سال میں 2 سال میں 2-3 مرتبہ 2 مرتبہ دعوت کریں, تاکہ خاندان کے تمام افراد آپس میں مل جل کر رہیں. ان کو معلوم ہو آپ کا بیٹا ہے, ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا زاد بھائی ہے, یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے, میرا فلاں ہے, میرا فلاں ہے.
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بھائی بھائی کے گھر میں بھی آتا ہے تو اجنبی بن کر آ جاتا ہے، اور وہ کسی شادی کے موقع پر آتا ہے یا کسی تدفین کے موقع پر، میت کے موقع پر بلایا جاتا ہے، بس ان کی آپس کی یہی ملاقات ہے۔ دوریاں بڑھ رہی ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ماں باپ ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، جب تک وہ رہتے ہیں ہمارے گھر پر ایک کہ سائبان رہتا ہے، ہم لوگ ان کے نیچے رہتے ہیں، جس درخت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن جب پیڑ اکھڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سائبان چلا گیا، اب ہمارے رشتے دار آنا بھی کم ہو جاتے ہیں، رشتوں کے اندر دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو محترم حضرات، اگر خاندان کے آپس کے افراد کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو، کچھ اختلاف پیدا ہو، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اختلافات کو مٹا دینے کی کوشش کریں۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایک ایسا ہے کہ جہاں پر بیٹوں کے پیسوں کی طرف نظر جاتی ہے، لیکن بیٹوں کی اولاد کو محبت دی جاتی ہے، اور محبت دی جاتی ہے بیٹیوں کی اولاد کو۔ کتنے ہمارے ایسے افراد ہیں جو گھر کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ، اس پر فورس لگاتے ہیں، اور پھر ان کے بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ دادا اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، نانا اپنے نواسیوں سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، رحم کے رشتے کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی۔ تو اگر کچھ اختلافات بھی پیدا ہو جائیں تو ہماری کوشش اس بات کو ہونی چاہیے کہ ہم اس سے دشمنی مت رکھیں، دل کے اندر اس کو مت رکھیں، بلکہ آگے بڑھ کر ہم اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پر رہتے ہوئے بھی اپنے کسی چیز کو قبول کرتا ہے، حق پر رہتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل اللہ تعالیٰ تعمیر کر دے گا۔ مشہور واقعہ ہے ابو بکر اللہ تعالیٰ کے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں میں شامل تھے، جس کو قرآن مجید نے بہتان عظیم قرار دیا۔ پھر ان کے دل کو تکلیف پہنچی کہ میری بیٹی عائشہ پر انہوں نے الزام لگایا۔ ان کے بھانجے وہ ان کو مالی تعاون کرتے تھے، وہ صحابی تھے، مالی تعاون کرتے تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ آج سے میں مصطح پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا، غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اہل فضل ایسی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ جس طرح اس سے گناہ ہو گیا، انسانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے خدا کی جانب سے، خدا کے لیے۔ تو ہم کو اس بات کے لیے غور و خوض کرنا، اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور میں حدیث پڑھ کر اپنی بات گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخر کے تعلقات کو، صلہ رحمی کو مضبوط خاندان ہم کو بنائے، ہمارے سماج کو مضبوط بنائے۔